بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اخلاص اور خلوص نیت کے حوالے سے بات کی تھی، اور اخلاص کا الٹ ہے ریاکاری۔ تو آج ہم ریاکاری کے بارے میں بات کریں گے کہ ریاکاری کیا ہے اور ریاکاری کرنے والوں کا کل قیامت کے دن انجام کیا ہوگا۔ حاضرین، جب کسی عمل میں خلوص شامل نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کا حصول شامل نہیں ہوگا، تو پھر اس کی جگہ پہ لوگوں کے دلوں میں دکھاوا، ریاکاری یا دنیاوی مقصد شامل ہو جائے گا۔ تو وہ عمل جس میں یہ چیز شامل ہو گئی، وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ماعون میں نمازیوں کے بارے میں کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں ریاکاری یا دکھاوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ رب العزت نے منافقین کی علامتیں بیان فرمائی، تو فرمایا منافق وہ ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو سستی کرتے ہیں اور دوسرا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جب نمازوں میں یہ دکھاوا یا ریاکاری شامل ہو گئی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اعمال تو کرتے ہیں لیکن اعمال میں خلوص شامل نہیں ہے، دنیاوی دکھاوا ہمارے اعمال میں شامل ہو چکا ہے۔ تو اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں، لیکن یہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام بیٹھ کر مسیح دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع لاتا ہے، اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی نماز کو طویل کرتا ہے، چونکہ وہ یہ جان چکا ہے کہ کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی نماز کو لمبا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے خوبصورت بنانا، لمبا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، الشرک الخفی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کو شرک اصغر بھی بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کے بارے میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر ریاکاری ہے۔ ریاکاری ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت ان ریاکاروں سے فرمائیں گے کہ اے لوگو، جاؤ دنیا میں تم جن کے لیے عمل کرتے تھے، آج جاؤ اپنے اعمال کا بدلہ ان سے ہی جا کر لو۔ تو گویا ریاکار کے اعمال جو بھی وہ عمل کرے گا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ دنیا کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے۔ تو جب دنیا والوں کے لیے ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی انہیں یہی فرمائیں گے کہ جاؤ اپنے اعمال کا بدلہ ان دنیا داروں سے لو جن کے لیے تم اعمال کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کو 3 طرح کے افراد سے بھڑکایا جائے گا۔ تو وہ 3 طرح کے افراد کون سے ہیں جن کو ایندھن بنایا جائے گا قیامت کے دن؟ وہ تینوں ریاکار لوگ ہیں۔ اور وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک شہید ہے، ایک عالم دین اور قاری ہے، اور تیسرا سخاوت کرنے والا ہے۔ جب شہید کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں تمہیں ہم نے نعمتیں دی، تمہیں ہم نے بہادری دی، تم نے اس بہادری کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے جہاد کیا۔ اس کو کہا جائے گا جہاد تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا،
جہاد تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں میں تم مشہور ہو جاؤ، تم نے اس لیے عمل کیا تھا۔ پھر اسی طرح عالم دین اور قاری کو کہا جائے گا کہ جب تمہیں ہم نے نعمت دی، علم دیا، آواز خوبصورت دی، تو نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرا علم حاصل کیا اور میں نے آگے لوگوں کو بتایا، میں نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے بظاہراً یہ عمل کیا تھا، لیکن یہ عمل تم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اور پھر تیسرا شخص وہ جو سخی ہے، جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں ہم نے مال دیا، تو نے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اس سے کہا جائے گا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اسے کہا جائے گا تم نے خرچ تو کیا، صدقہ تو کیا، لیکن تم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ اب ان تینوں کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب سامعین، اعمال تو ان لوگوں نے کیے، اعمال کیے، جہاد کیا، علم سیکھا اور سکھایا، صدقہ و خیرات کیا، لیکن اعمال ضائع ہو گئے۔ کس وجہ سے ضائع ہو گئے؟ صرف اور صرف ریاکاری کی وجہ سے، صرف اور صرف دکھاوے کی وجہ سے۔ تو اس دکھاوے کو ہمیں اپنے اعمال میں سے نکالنا ہوگا، اس کی جگہ پر اعمال میں خلوص کو ڈالنا ہوگا، خلوص نیت کو شامل کرنا ہوگا، تو یقیناً وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہمارے مقبول ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو، نیک اعمال کو ایسے چھپاتے ہیں کہ جیسے ایک گناہ گار اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ گار کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں گناہ گار وہ ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ نیک اعمال ضرور کرنے چاہیے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو پارسا، متقی، پرہیزگار سمجھنا، یہ ریاکاری ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے اعمال سے ختم کرنا ہوگا۔ ہاں، بعض اوقات اظہار عبادت فائدہ مند بھی ہوتا ہے، جب یہ نیت ہو کہ میرا یہ عمل، نیک عمل دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث ہو، لوگ مجھے دیکھ کر اس کام کی طرف راغب ہو جائیں، مجھے نماز خود پڑھیں، لوگ بھی نماز کے لیے آ جائیں۔ اگر یہ نیت ہے، صدقہ و خیرات کریں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے صدقہ و خیرات دیکھ کر لوگ اور بھی صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی ترغیب ہے۔ بہرحال اس چیز کا بھی انحصار ہماری نیت پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سما سما اللہ بہ ومن راجا راج اللہ بہ، کہ جس نے شہرت کے لیے کوئی کام کیا اس کو مشہور کر دیا جائے گا، اور جس نے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا اس کا دکھاوا کر دیا جائے گا۔ بظاہراً تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ سینوں کے راز کل قیامت کے دن سب کے سامنے آ جائیں گے، جب اللہ رب العزت فرمائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ سامنے آ جائے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر تو اعمال میں خلوص تھا، ریاکاری نہیں تھی، تو پھر وہ اعمال ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اگر وہ اعمال جس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا تھا، تو وہ اعمال ہمارے لیے بخشش نہیں، ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے سامعین، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف یقیناً لازمی دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں اعمال بھی کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کو اعمال کی توفیق دے، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں خلوص، اخلاص، ریاکاری سے بچنا، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اعمال کرتے رہیں اور ادھر اللہ کے ہاں وہ اعمال ہمارے شمار ہی نہ ہو رہے ہوں۔ اس لیے اعمال تو کریں، لیکن اعمال میں ان چیزوں کا خیال کریں گے تو یقیناً وہ اعمال ہمارے لیے اعلیٰ مقام کے حصول کا ذریعہ بھی بن جائیں گے اور ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بھی بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔